کبھی سوچا ہے کہ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد جب جسم تھکن سے چور ہوتا ہے تب بھی دل میں ایک بے چینی سی کیوں رہتی ہے؟ ہم سب نے یہ محسوس کیا ہے کہ سارا دن مصروف رہنے کے باوجود لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں کیا ہو۔ آج ہم اسی چکر کو توڑنے کے لیے پیداواریت کے ان 5 ستونوں کو سمجھیں گے جو ہمیں سکھائیں گے کہ زیادہ محنت سے نہیں بلکہ ہوشیاری سے کام کیسے کیا جاتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس عام غلط فہمی کی گتھی سلجھاتے ہیں کہ زیادہ گھنٹے کام کرنے کا مطلب زیادہ کامیابی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ سوچ ہمیں اصل میں تھکاوٹ اور ایک خالی پن کے احساس کی طرف کیوں دھکیل دیتی ہے، اور اس جال سے نکلنے کا راستہ آخر ہے کیا۔ اور یہ کتاب ایک بالکل ہی نیا نظریہ سامنے لاتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہمارا مسئلہ وقت کی کمی نہیں بلکہ توانائی کا غلط استعمال ہے۔ پیداواریت کا اصل راز گھڑی کی سوئیوں پر نظر رکھنا نہیں بلکہ اپنی ذہنی اور جسمانی توانائی کو سمجھداری سے خرچ کرنا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک گاڑی میں پیٹرول نہ ہو تو وہ کیسے چلے گی، چاہے سڑک کتنی ہی خالی کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارے دماغ اور جسم میں توانائی کا ایندھن ہی نہیں تو پورا دن بھی کم پڑ جاتا ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کتاب ہمیں 5 ستونوں پر مبنی ایک روڈ میپ دیتی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان ستونوں کو دریافت کریں جو ہمیں کم محنت میں زیادہ حاصل کرنے کا فن سکھائیں گے تاکہ ہم اپنے خوابوں کی زندگی کی طرف بڑھ سکیں۔ تو ہمارا پہلا ستون اس بنیادی اصول پر ہے کہ کب کام کرنا ہے۔ یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کیا کام کرنا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی جسمانی گھڑی کے ساتھ مل کر کام کریں، نہ کہ ہر وقت اس سے لڑتے رہیں۔ ہمارے جسم کے اندر ایک قدرتی گھڑی لگی ہوئی ہے جسے سرکیڈین ردم کہتے ہیں۔ اس کے خلاف جانا ایسا ہے جیسے دریا کے بہاؤ کے الٹ کشتی چلانا۔ آپ شاید منزل تک پہنچ جائیں لیکن یہ سفر بے حد تھکا دینے والا اور سست ہوگا۔ ہم اکثر اپنی اس اندرونی گھڑی کو نظر انداز کر کے صرف دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھتے ہیں، اور یہی ہماری مسلسل تھکاوٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ بہت سادہ۔ اپنے سب سے مشکل اور تخلیقی کام یعنی گہرا کام اس وقت کریں جب آپ کی توانائی عروج پر ہو، جو زیادہ تر لوگوں کے لیے صبح کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہلکے پھلکے کام جیسے ای میلز چیک کرنا یا میٹنگز کرنا اس وقت کے لیے بچا کر رکھیں جب توانائی کی سطح قدرتی طور پر کم ہو۔ اگر ہم نے اپنے دن کا بہترین حصہ معمولی کاموں میں ضائع کر دیا تو سمجھے ہم نے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ گنوا دیا۔ اچھا، تو اب ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ کب کام کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہاں اور کیسے کی۔ ہمارا دوسرا ستون قوت ارادی پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک ایسا ماحول بنانے کے بارے میں ہے جہاں توجہ بھٹکانا مشکل اور اپنے اہم کام پر دھیان دینا سب سے آسان آپشن ہو۔ اس کا ایک بہت ہی عملی طریقہ یہ ہے کہ اپنی توجہ بھٹکانے والی چیزوں اور اپنے درمیان جان بوجھ کر چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں کھڑی کریں۔ مثال کے طور پر، اگر فون دوسرے کمرے میں چارج ہو رہا ہے تو اسے اٹھانے کے لیے جو اضافی محنت لگے گی وہ اکثر آپ کو اس غیر ضروری کام سے روک دے گی۔ یہ نظم و ضبط نہیں بلکہ یہ ایک ہوشیار ڈیزائن ہے۔ اور اسی اصول کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اپنے اہم کاموں کے راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹا دیں۔ اپنے کام کو اتنا آسان بنا دیں کہ اسے شروع نہ کرنے کا کوئی بہانہ ہی نہ بچے۔ جب کسی کام کو شروع کرنے میں 0 محنت لگتی ہے تو اسے ٹالنے کی عادت خود بخود کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت گہرا سبق سکھاتا ہے۔ صرف قوت ارادی کے بھروسے رہنا ایسا ہے جیسے بغیر بریک کے گاڑی چلانا۔ لیکن ایک سمارٹ ماحول ڈیزائن کرنا آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیتا ہے۔ ذہین لوگ اپنی کمزوریوں سے لڑتے نہیں بلکہ ایک ایسا نظام بناتے ہیں جو انہیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ چلیں اب آتے ہیں ہمارے تیسرے ستون پر، جو ایک ایسی عادت کو چیلنج کرتا ہے جسے آج کل لوگ کامیابی کی نشانی سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، ملٹی ٹاسکنگ۔ کتاب بتاتی ہے کہ جسے ہم ایک ساتھ کئی کام کرنا سمجھتے ہیں وہ دراصل دماغ کا ایک کام سے دوسرے کام پر تیزی سے چھلانگ لگانا ہے، اور اس کی ہمیں ایک بھاری پوشیدہ قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ہر بار جب ہم ایک کام سے دوسرے کام پر جاتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک طرح سے ری بوٹ ہوتا ہے، اور اس عمل میں قیمتی وقت اور ذہنی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ یہ ایک پوشیدہ ٹیکس ہے جو ہماری پیداواریت پر ہر بار لگتا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور یہ قیمت کتنی ہے؟ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، 40% تک۔ ذرا سوچیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 8 گھنٹے کام کیا جا رہا ہے تو 3 گھنٹے سے زیادہ وقت صرف ایک کام سے دوسرے کام پر جانے اور دوبارہ توجہ بحال کرنے میں ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟
اس کا علاج ہے ریڈیکل مونوٹاسکنگ، یعنی ایک وقت میں صرف ایک کام پر پوری توجہ دینا۔ تمام ای میلز ایک ساتھ کریں، تمام رپورٹس ایک ساتھ لکھیں۔ یہ گہری توجہ نہ صرف کام کا معیار بہتر کرتی ہے بلکہ اسے جلدی ختم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ یاد رکھیں، مصروف نظر آنا اور پیداواری ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا چوتھا ستون ایک ایسی بات کرتا ہے جو شاید سننے میں تھوڑی عجیب لگے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک پرفیکٹ دن کا مطلب ہر منٹ کو کام سے بھرنا نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اپنے کیلنڈر میں جان بوجھ کر خالی جگہ چھوڑنا ہی اصل ذہانت ہے۔ اکثر ہم اپنے دن کو ایسے پلان کرتے ہیں جیسے کوئی سوٹ کیس ہو، ہر کونے میں کچھ نہ کچھ ٹھونس دیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی کوئی ایک غیر متوقع فون کال آتی ہے یا کوئی میٹنگ لمبی ہو جاتی ہے، ہمارا پورا شیڈیول تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتا ہے۔ ایک تاخیر دوسری تاخیر کو جنم دیتی ہے اور دن فعال رہنے کے بجائے رد عمل میں گزر جاتا ہے۔ اس کا ہوشیار طریقہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنے دن کا تقریباً 20% حصہ بفر کے طور پر خالی چھوڑ دیا جائے۔ یہ سستی نہیں بلکہ یہ منصوبہ بندی کی پختگی ہے جو کسی بھی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رکھتی ہے۔ اور یہ خالی جگہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک سیفٹی نیٹ کی طرح ہے۔ یہ ٹریفک میں گاڑیوں کے درمیان بفر کی طرح ہے جو حادثات کو روکتی ہے اور بہاؤ کو ہموار رکھتی ہے۔ یہ غیر متوقع مسائل سے نمٹنے، تخلیقی سوچنے اور رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اور آخر میں ہمارا پانچواں اور شاید سب سے اہم ستون، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دن کو صحیح طریقے سے ختم کیسے کیا جائے، کیونکہ کل کی حقیقی پیداواریت کا آغاز آج کے اختتام سے ہوتا ہے۔ جب ہم کام بند کر دیتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ اکثر ان کھلے لوپس یعنی نامکمل کاموں اور فیصلوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کمپیوٹر کے بیک گراؤنڈ میں بہت سارے ایپس کھلے ہوں۔ وہ چپکے ہماری ذہنی بیٹری کھاتے رہتے ہیں اور ہمیں رات کو پرسکون ہونے نہیں دیتے۔ تو اس کا حل ہے ایک بہت ہی سادہ، صرف 15 منٹ کی شٹ ڈاؤن رسم۔ یہ آپ کے دماغ کو ایک واضح سگنل دیتی ہے کہ کام ختم ہو چکا ہے، تمام ضروری چیزیں محفوظ ہیں اور اب آرام کرنے کا وقت ہے۔ اس کے بغیر دماغ کام کے موڈ میں ہی پھنسا رہتا ہے جو اگلے دن کی توانائی کو پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ اس چھوٹی سی عادت کا اثر بہت بڑا ہے۔ ایک طرف ہے کام کی مسلسل پریشانی اور خراب نیند، اور دوسری طرف ہے ذہنی سکون اور گہرا آرام۔ یہی ذہنی بحالی ہے جو طویل مدت میں کامیابی کی بنیاد بنتی ہے اور ہر صبح ایک نئی توانائی کے ساتھ اٹھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ ہے وہ 5 ستون: اپنی توانائی کو وقت پر ترجیح دینا، خلفشار کو مشکل اور کام کو آسان بنانا، ایک وقت میں ایک کام پر گہری توجہ دینا، اپنے دن میں لچک پیدا کرنا، اور دن کے اختتام پر اپنے دماغ کو مکمل آرام دینا۔ جب یہ سب مل کر کام کرتے ہیں تو ایک زبردست سسٹم بنتا ہے جو کم دباؤ میں زیادہ حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یاد رکھیں، مقصد صرف زیادہ کام کرنا نہیں بلکہ اپنی توانائی کو ان چیزوں کے لیے آزاد کرنا ہے جو زندگی کو بامعنی اور خوبصورت بناتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اپنے خوابوں کی زندگی کی طرف پہلا قدم اٹھانے کے لیے آج ان میں سے کون سا ستون تعمیر کرنا شروع کریں گے؟